لیکن البتہ جس طرح روایت میں آتا ہے، اور جو جانور ہیں جیسے گائیں اور بکرا بکری وغیرہ اونٹ وغیرہ جو جائز ہیں اس سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، بکرا یا بکری وغیرہ کے لیے جو روایت میں عمر جو آتی ہے، جو ہمیں فقہاء کرام بتاتے ہیں کم از کم 1 سال ہو، ٹھیک ہے، اور گائیں کی عمر ہو تقریباً کم از کم 2 سال، ٹھیک ہے، اور اونٹ یا اونٹنی کی عمر ہو کم از کم 5 سال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے عیب کا آپ نے ذکر کیا کہ عیب دار جانور اگر ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں، عیب اگر ایسا ہے، مثال کے طور پر کسی جانور کے کان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یہ عیب والی بات ہے، اور پیدائشی کان نہیں ہے اس کے، یا کٹے ہوئے ہیں، یا جیسے مثال کے طور پر 3 انچ کان ہے تو اس کا تہائی حصہ کٹا ہوا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو اگر اس طرح ہے معاملات تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک کان ہے اس کا 3 انچ کا، جیسے چھوٹا کان ہے، اب اس کا تہائی حصے سے کم کٹا ہوا ہے، مثال کے طور پر 3 انچ کا ہے نا، تو 1 انچ سے کم کٹا ہوا ہے، تو ایسے کے اندر یہ ہے کہ گنجائش قربانی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر جیسے کوئی کانا جانور ہے، 1 آنکھ ہے 1 نہیں ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، ہاں، اسی طرح اگر جیسے دانت کا مسئلہ ہے، اگر فقہاء کرام فرماتے ہیں دانت کا یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی جانور خود سے چارہ کھا سکتا ہے بآسانی، اگرچہ اس کے 1 یا 2 دانت کم ہیں، اچھا، ایسی صورت میں اگر 1 یا 2 دانت کم ہیں تو ایسی صورت میں قربانی تو ہو جائے گی لیکن غیر سنت ہوگی، سنت نہیں ہوگی۔ سنت ہوگی بالکل پرفیکٹ جانور، مکمل اس کے دانت ہوں اور جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جیسے چارہ کھا سکتا ہے بآسانی تو ایسے جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بسا اوقات ایسا دیکھا گیا ہمارے یہاں تو بڑے ماسٹر جو ہوتے ہیں بیچنے والے، اللہ معاف کرے مجھے، کہ بکرا اندھا ہو جاتا ہے، نابینا ہے، ایسا بھی دیکھا گیا ہے، اور ڈاکٹر سے نقلی آنکھ لگوا لی، نقلی آنکھ لگوا لی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اب منڈی میں کھڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان جو لینے جاتے ہیں ان سے میں ایک درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ جانور لیں، اچھا اکثر یہ دیکھا گیا کہ 2 دانت چیک کرتے ہیں، اچھی بات ہے، چیک کرنا چاہیے، لیکن 2 دانتوں کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو چیک کرنی چاہیے۔ اس کی آنکھ آپ چیک کریں، اس کے کان چیک کریں، اس کو چلوا کر چیک کریں۔ جانور جو آپ لینے جا رہے ہیں آپ اس کو بولیں بیپاری کو کہ اس کو تھوڑا سا راؤنڈ لے کر چیک کریں، آپ دیکھیں کہیں لنگڑا پن تو نہیں ہے اس کے اندر، کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے، ایسا عیب، اچھا فقہاء کرام فرماتے ہیں ایسا عیب جو جانور کی خوبصورتی ختم کر دے، بس وہ عیب ہے۔ آسان الفاظوں میں آپ کو بتا دوں، جو شریعت ہمیں کہتی ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو عیب جانور کے خوبصورتی کو، اس کی جو ذات ہے اس کو، خوبصورتی کو یعنی ختم کر دے، وہ پھر عیب میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کا لنگڑا پن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آنکھوں کا کاڑا پن بھی ہو سکتا ہے، کان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، سینگوں کا بھی کبھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، سینگوں کا یہ ہے کہ اگر پیدائشی سینگ نہیں ہے، پیدائشی ہی اگر سینگ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک معاملہ ہے پیدائشی، ٹھیک ہے۔ اور اگر جیسے سینگ اس کے آئے تھے لیکن وہ زیادہ بڑے نہیں کاٹے ہیں، خوبصورت اس کو بنانے کے لیے تھوڑے موڑ دیے، گھما دیے، آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ شروعات ہو رہی ہوتی ہے تو تھوڑے ہلکے ہوتے ہیں تو اس کو گھما دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی قربانی اس کی ہو جاتی ہے۔ کانوں کا مسئلہ ذاتی طور پر ہے، یعنی اس جانور کی ذات سے ریلیٹڈ، اور میں آسان کر دیتا ہوں مسئلے کو، جانور کی ذات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اور جو اضافی چیزیں ہیں جیسے سینگ ہو گئے یا اور بھی معاملے جیسے بال ہو گئے اس کے، تو اس کے اندر پھر جو ہے کوئی حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا اب نابینا بکرا ہوتا ہے، اس کی آنکھ لگا دیتے ہیں ڈاکٹر کے ذریعے، اب وہ منڈی میں اس کو چیک کیا جائے، کیسے چیک کیا جائے، اس کی آنکھ کے پاس اس طرح انگلی کر کے لگا کر چیک کیا جائے، اگر وہ پلک جھپکتا ہے تو یعنی اس کی اصلی آنکھ ہے، اگر نقلی آنکھ لگی ہوتی ہے تو وہ جھپکے گا نہیں، وہ ویسی کی ویسی رہے گی، یہ پہچان ہے۔ تو آپ یہ ہر چیز چیک کر کر پھر کیا نام ہے قربانی لیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اللہ کی راہ کے لیے ایک چیز قربان کر رہے ہیں، اور اللہ کے راہ میں اتنا پیسہ بھی آپ قربان کر رہے ہیں، ظاہر ہے قربانی کا جانور آج کل سستا تو ہے نہیں، آج کل بڑے اماؤنٹ میں لینا پڑتا ہے، تو جب آپ یہ قربانی دے رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو اللہ ہی کی رضا کے لیے یہ ساری چیزیں آپ چیک کریں تاکہ آپ کی قربانی بہتر اور افضل ہو سکے۔ بالکل جناب، اور یقیناً آپ نے یہ تمام گفتگو سنی ہوگی کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ
کس طریقے کا ہونا چاہیے. اچھا صدیق صاحب آپ جو بتائیے گا کہ قربانی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جانور ہیں, دیکھا ہوگا آپ